بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا پروگرام کاروان علم و دانش جو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے چینل سے دیکھ رہے ہیں، آج اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. موضوع ہمارا وہی ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، ایسے بچے جو اسکول سے باہر ہیں ڈراپ آؤٹ کی وجہ سے، اپنی معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے، اور حکومت پاکستان کا یہ ویژن ہے کہ ایسے تمام بچوں کو اسکولوں میں لے کے آیا جائے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. صرف اگر اسلام آباد کی ہم بات کریں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 50,000 کے قریب ایسے بچے نونہال ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اس اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں دو معزز مہمانان گرامی. ان کا تعارف آپ سے کرائی دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد بلال عزیز صاحب، جو کہ پروگرام اسپیشلسٹ ہیں یوتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جائکا یعنی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن کی جو ایجنسی ہے، اور ساتھ ہی ان کا جو ایک پروجیکٹ ہے عقل کے نام سے، جو کہ خاص طور پہ ایڈریس کرتا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے. بلال صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اسٹوڈیوز میں. تھینک یو سو مچ جی. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب. ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب پرنسپل ہیں ٹیچر ٹریننگ کالج اسلام آباد کے، اور اس کے علاوہ آپ کا ایک پروجیکٹ قائد اکیڈمی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. خود ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، بڑا ویژن رکھتے ہیں. سر، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی. تھینک یو سر. جی بلال صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جائکا کی طرف سے آج آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. عقل پروجیکٹ کے حوالے سے آپ بتائیے گا ہمارے سامعین کو، خاص طور پہ جو کہ ہے ہی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے، اب تک کیا اچیومنٹس ہیں، کیسے جو ہے ان بچوں کو تعلیمی دھارے میں لے کے آیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پہلے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اس پروگرام کو انیشیٹ کرنے کا. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے، تھوڑا سا اس کے میں پہلے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ ان ممالک میں شامل ہے جس میں یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور وہ 1/3 سے زائد ٹوٹل پاپولیشن کا جو ابھی بھی ہمارا لیٹسٹ ڈیجیٹل سینسز ہے اس میں 25 کروڑ کے لگ بھگ پاپولیشن ہے. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے یوتھ پاپولیشن ہے جو کوئی جس کی ایج 16 سے 24 سال. تو اب پاکستان کے اندر ایک تو یہ ایک پوٹینشیل ایج گروپ بھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت کام کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آن ٹریک کیا جائے، بیسک سکلز ہوں ایجوکیشن اور پلس بیسک لائف سکلز اور ارننگ سکلز اگر ہوں تو یہ ایک بہت اچھا پوٹینشیل ہے. اس سے جو پیچھے ایج گروپ ہے ہمارا 5 سے 16 جو کہ ہمارا 25A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فنڈامنٹل یا بیسک ایجوکیشن کے لیے اس کو ایشور کرتا ہے. تو وہ 5 سے 16 سال کی جو پاپولیشن 2.5 کروڑ سے زائد بچے، 25 ملین سے زائد، جو لیٹسٹ سینسس کی رپورٹ بھی ہے اور پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس رپورٹ جو آفیشیل ہے اس میں بھی یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. 5 سال سے 16 سال کے بچوں کے یہ ایج کے بچے اسکول سے باہر ہیں. اب ان میں سے بہت سارے بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی اسکول نہیں گئے، کوئی 70+ % ایسے ہوں گے، لیکن کافی سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول جاتے ہیں لیکن کسی ریزن سے، پاورٹی یا ایکسیس کی وجہ سے، یا گرلز کی، یا نامز، کلچرل، جو کافی فیکٹرز ہیں، بچے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہیں رکھ پاتے اور ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ویریس ریزن سے. تو اب ان سارے کو کیٹر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو آخری ہمارے ہاں اڈلٹس ہیں، تیسرا سیگمنٹ وہ بھی ہے کہ صرف بچے نہیں، کیونکہ تعلیم ہر ایک کا حق ہے، مرد اور عورت کا بھی بنیادی حقوق میں سے ہے. تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ اڈلٹس کا دیکھیں، پاکستان کا اوورآل جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% کے قریب ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کی جو 40% پاپولیشن ٹوٹل ہے وہ کسی بھی زبان میں بنیادی طور پر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی آج کل کے دور میں. جی، تو یہ وہ فاؤنڈیشنل یا بنیادی ان کی سکلز بھی نہیں ہیں. تو آگے 21 سینچری سکلز اور آگے آج کل کے دور کے حساب سے جب ڈیجیٹل ایرا ہے، AI کا دور ہے، اس میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکتے ہیں اور اپنی پرسنل لائف اور نیشنل لائف میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت سوچنے کی بات ہے. تو اس حوالے سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جو کہ بائی لیٹرل جو ہے کہ دو ممالک کے ساتھ باہمی تعاون پر کام کرتی ہے، تو جب سے پاکستان بنا ہے گورنمنٹ آف جاپان سپورٹ کر رہی ہے پاکستان گورنمنٹ کو. تو یہ جو چیلنج ہے یہ 2002 سے، جب پہلے گلوبلی کمٹمنٹ تھی یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن کی، اور گلوبل جو ہمارے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے MDGs جن کو کہا جاتا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان اس کی سگنیٹری بھی تھی. پھر یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs میں کنورٹ ہوئے 2030 جو ایجنڈا ہے.
تو اس کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کو جائکا سپورٹ کر رہی ہے. تو فوکس ایریا اس میں یہی ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے جو بچے بچیاں اسکول سے باہر ہیں وہ پلس 16 سے 24 والے یوتھ اور اس سے بڑی زائد عمر کے لائف لانگ لرننگ پراسپیکٹیو میں تمام افراد ان کو ایٹ لیسٹ بیسک ایجوکیشن سب کی ہونی چاہیے. فاؤنڈیشنل سکلز کسی بھی زبان میں لکھنا اور پڑھنا ان سب کو ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. یہ آبجیکٹیو ہے نمبر 1. جی نمبر 2 یہ ہے کہ جو نیکسٹ ایج گروپ ہے اس کے لیے ان لوگوں کے لیے کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن کی اپرچونٹی جو چھوٹے بچے ہیں کہ پرائمری کریں مڈل کریں میٹرک کریں تو یہ اپرچونٹیز ہونی چاہیے. لیکن جو ڈراپڈ آؤٹ ہیں اور بڑی عمر کے بچے ہیں ان کا چیلنج ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے لائیولیہڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر کو کس طرح یا اسکل کو کس طرح سے امپروو کریں اس پر بھی ہم نے فوکس کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں پہلا پروگرام ہے مڈل ٹیک کے نام سے جو کہ کامیابی سے پائلٹ ہو چکا ہے اور اب یہ یونیورسٹی کا ریگولر پروگرام ہے اور اس میں تمام صوبوں سے بچے اب انرول ہو رہے ہیں. تھوڑا سا تعارف آپ مختصراً اس مڈل ٹیک کا کیجیے. جی مڈل ٹیک جو پروگرام ہے نا جی یہ گریڈ 6 7 8 کے لیے ہے اور یہ اس کا ڈیوریشن 3 سال نہیں ہے. اس کا ڈیوریشن 3 سیمیسٹرز ہیں یونیورسٹی کے 6 مہینے کا آپ کا سیمیسٹر ہوتا ہے. تو یعنی کہ 1.5 ایئرز میں بچے کیونکہ یہ اوور ایجڈ بچے ہیں آلریڈی یہ عمر کے اس حصے میں ہیں اور ان کی لائف سکل زیادہ ہیں اور یہ کسی نہ کسی انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ الیکٹریشین پلمبر بیوٹیشین کوئی بھی ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں بہت فارمیل. اور اس میں ٹریڈز بھی ایسے ہیں رورل اربن بھی اور میل فیمیل بھی اور ہر طرح سے دے کر لائک ٹورزم مینجمنٹ ہے جی بی کو دیکھتے ہوئے ایریا اسپیسیفک سکلز بھی ہیں. اس میں 13 ٹریڈز ہیں اور بھی اس میں ایڈ ہو رہی ہیں. تو کچھ سکسیس آپ کو ملی ہے جی جی یہ جو پائلٹ اس کا ہوا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ یہ 27 ڈسٹرکٹس میں ہوا اکراس دی کنٹری گوادر سے لے کر گلگت تک. اس میں جے کے کا بھی ڈسٹرکٹ شامل تھا مظفر آباد اور باغ 2 ڈسٹرکٹس تھے. تو سندھ کے بھی پنجاب کے تمام پاکستان میں یہ پائلٹ ہوا. تو یہ ایک بہت گیم چینجر ہے ان بچوں کے لیے جو کہ 12 سال سے زائد العمر ہے اور وہ اسکول سسٹم میں یا ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے. ان کے لیے 2 ایڈوانٹیج ہیں جی. ایک تو وہ اپنی ود ان منیمم پاسبل ٹائم ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور اگر وہ آگے میٹرک یا میٹرک ٹیک اوپن یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اور بھی ادارے کر رہے ہیں اس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کا لیول 2 تو مڈل تک وہ اٹین کر رہے ہیں. اگر وہ نیکسٹ لیول تک جاتے ہیں لیول 3 4 پر تو بڑی اچھی ارننگ اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے. وہ ایک ٹریک پر آ رہے ہیں کہ ناٹ اونلی فارمل ایجوکیشن میں آگے کر سکیں ایکسلریٹ اور نہ بلکہ وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن میں بھی اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اسکل بھی مل رہا ہے. جی بالکل. اور یہ پوٹینشیل ورک فورس ہے جو آگے چل کے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اچھا ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کی بلال صاحب نے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی اس میں ایسے بچے ہیں جو کہ معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ یا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ورنہ ہر والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھائیں. تو یہ جو بچے ہیں اگر یہ چھوٹی عمر کے بچے یا 5 گریڈ کے یہ اسکول جائیں گے تو ان کے گھر کا کیسے کام چلے گا. اور یہ اسکل والی جو بلال صاحب نے بات کی وہ تو چلیں سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ جو تعداد ہے جو اسکولوں سے باہر ہے یہ کیسے کم ہوگی اور اسکولوں میں آنے والے بچے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سی کوششیں گورنمنٹ کی سطح پہ کی جاتی رہی ہیں کی جا رہی ہیں. اس میں کچھ یہ بھی پروجیکٹ چلے ہیں کہ ایسے بچوں کو سٹائپنڈ دیا جائے تاکہ وہ ریپلیسمنٹ ہو سکے جو وہ ادھر سے ارن کرتے ہیں وہ ان کے پیرنٹس کو مل سکے. اگرچہ یہ پروگرام گورنمنٹ کے لیے تھوڑا ایکسپینسو ہے لیکن یہ بھی پروگرام چلتا رہا ہے اور مزید بھی اس پہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ جتنے فنڈز ایلوکیٹ کر سکے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان بچوں کو آن دا جاب کوئی اس طرح کی اسکل کی ٹریننگ دی جائے جس طرح سر نے ابھی کہا ہے. اور اس کے لیے آپشن یہ ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں ان کی بلڈنگ سیکنڈ ٹائم خالی ہوتی ہیں اور ان بلڈنگز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی اس کا میکانزم گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے. ایک پنجاب میں ابھی یہ ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے ارلی مارننگ کلاسز کا ان آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے کہ اسکول سٹارٹ ہونے سے پہلے ارلی مارننگ یہ بچے آ جائیں. جیسے اسکول اگر سردیوں میں 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بچے 7:30 آ جائیں اور 1.5 گھنٹہ وہ پڑھ لیں اور پھر یہ اپنے کام پہ چلے جائیں. تو وہ بھی ہمارے ایون راولپنڈی میں 3-4 اسکولوں میں ارلی مارننگ پروگرام شروع ہو چکا ہے. جی تو ان بچوں کو وہاں بھی کیٹر کیا جا سکتا ہے. اور
ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، سوسائٹی کو آگے آنا پڑتا ہے ان حوالوں سے. تو جو ہمارے فلم تھراپسٹ ہیں یا ہماری جو این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں بغیر منافع کے، تو ان این جی اوز کو گورنمنٹ آگے لا سکتی ہے اور ان کے تھرو یہ کام ہو سکتے ہیں. ایون مجھے یاد ہے کہ جب میں سی او ایجوکیشن راولپنڈی تھا تو ہم نے ایک پروجیکٹ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا. جو جھگیاں بنا کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے لیے، اور وہاں پر ہی ان کے لیے ہم نے خانہ بدوشوں کے لیے مریڑ چوک کے ساتھ ان کی ایک بستی ہے، تو وہاں پر پھر ہم نے ان کا ایک اسکول قائم کیا تھا جو اب تک چل رہا ہے اور بڑا سکسیسفلی چل رہا ہے. اس میں ایک این جی او کا بھی اس میں ہاتھ تھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں تھی. ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک لٹریسی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو سی او ایجوکیشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی بھی کام کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جو نان فارمل سکولز کھلے ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس نان فارمل سیٹ اپ کو بھی مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. اگرچہ وہ اس کے جو بیسک تھیم ہے وہ یہ تھا کہ جو بچے اسکول میں ایکسس کا ایشو ہے جن کو، تو ان کمیونٹیز میں چھوٹے چھوٹے اسکول گھروں میں قائم کر دیے جائیں، اور ٹیچر وہ خود اپنے طور پر اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی جو ہے نا وہ اپنے ایریے سے 20-25 بچے اکٹھے کر کے جو اسکول نہیں جا رہے ان کی ایک کلاس شروع کر دے، اپنے گھر کے اندر ایک اسپیسیفائی کر دے ایک کمرہ، اور اس کو پھر گورنمنٹ پے کرتی ہے اور ان بچوں کے لیے کتابیں بھی دیتی ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے، اگرچہ اس پہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اگر مزید فوکس ہو جائے تو بہت سے بچے جو ہے نا اس طرح بھی کیٹر ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بچوں کے حوالے سے بتایا، اب آ جاتے ہیں یہ لٹریسی سکولز اور آؤٹ آف سکول چلڈرن کے ٹیچرز کی طرف. آپ کا چونکہ ایک بڑا عرصہ ٹیچر ٹریننگ میں رہا ہے، تو ایک جو روایتی ٹیچر ہیں اور ان کے ٹیچرز میں کیا کوئی فرق ہے ٹریننگ کے حوالے سے؟ اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو ایڈریس کرنا اور پھر ان تک وہ پہنچانا، کچھ اس حوالے سے فرمائیے. ان ٹیچرز کے لیے کوئی ایسی زیادہ کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے کہ ان کی پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی ہو، کیونکہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی سم ٹائم کسی ایریے میں. تو وہاں پر یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ جو والنٹیئر ہو کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں اور اس کی بیسک کوالیفیکیشن اگر ایف اے یا بی اے اتنی ہو تو وہ پرائمری تک کلاسز کو پڑھا سکتا ہے. لیکن لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کوششیں کی ہیں کہ ہر سال ان کی پھر جتنے ٹیچرز انگیج ہوتے ہیں ان کی ایک ٹریننگ بھی وہ ہماری کلیبوریشن کے ساتھ یا کسی طرح بھی ان کی ٹریننگ وہ کروا دیتے ہیں، جس سے ان کی بیسک سکل جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے. تو اس طرح پھر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جو نان فارمل سکولز کا ہے، اس کے ذریعے ہم ایسے بچوں کو ضرور کیٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا بلال صاحب، آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے مڈل ٹیک پروگرام کی بات کی. جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے تو چلیں کسی حد تک بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے شعبہ جات بھی مختلف ہیں، ٹیکنیکل سکلز آپ ان کو دے رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ بنیادی لٹریسی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ کوئی ایسا ہنر حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ارننگ بھی کریں اور اپنا فیوچر بھی بہتر بنائیں. خصوصی طور پہ ہم آ جاتے ہیں خواتین بچیوں کی طرف. ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی. اگر تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے کہیں تو بھی ان کو تھوڑی سی رکاوٹیں زیادہ ہیں سوسائٹی میں، مختلف قسم کے ہمارے کلچرل بیریئرز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تھوڑی سی ان کو مشکلات ہیں. اور پھر خاص طور پہ اگر ارننگ کے حوالے سے ہم بات کریں تو بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں. کچھ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا ہمارے لسنرز کے حوالے سے، ویورز کے حوالے سے، کہ ایسے کون سے ایونیوز ہیں جہاں پہ وہ بچیاں جو ہیں نہ صرف یہ کہ علم حاصل کر سکیں بلکہ اسکل حاصل کر کے ایک باعزت روزگار بھی کما سکیں. پاکستان میں جیسے میں نے پہلے بات کی، جب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ آف سکول میں تو اس میں خاص طور پر گرلز کا نمبر زیادہ ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ایکسیس کا ایشو زیادہ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں جو بچیاں خاص طور پر پرائمری پاس بھی کر لیتی ہیں، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو پبلک سیکٹر ہے خاص طور پر اس میں جو ایلیمنٹری سکولز ہیں یا سیکنڈری سکولز ہیں ان کی تعداد کم ہے پرائمری سکولز سے کی نسبت. وہ ظاہر ہے تھوڑا ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے. تو بچیاں چونکہ کلچرل ویلیوز بھی ہماری ایسی ہیں، خاص طور پر کے پی میں، ساؤتھ پنجاب میں، بلوچستان کے اندر، وہ پھر ڈسٹینس کی وجہ سے بھی ایکسیس نہیں ہوتی ان کی اس ایجوکیشن تک. تو ہم نے فوکس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے ساتھ مل کر اسی چیز کے اوپر کیا کہ گرلز جو ہیں وہ اگر سکولز تک نہیں ان کی ایکسیس تو وہ گھر کے قریب ترین، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، کسی کمیونٹی پلیس میں یا یونیورسٹی کے اسٹڈی سینٹر میں یا یونیورسٹی کے سکولز کے ساتھ ارینجمنٹ ہوتا ہے یا ایوننگ شفٹ میں ویریس اس کے ایونیوز ہو سکتے ہیں. ایون مساجد یا مدارس کے اندر بھی پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہر گلی یا دوسرے گلی کے اندر
مسجد یا مدارس بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ بچیاں ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہیں ان کے لیے ایجوکیشن ان کے لیے. جی وہاں پر ان کو وہ کلچرل پوائنٹ آف ویو سے یا لوکل کو کنسٹرینٹ نہیں ہوتا، تو ایزیلی چلے جاتے ہیں. تو دوسرا ٹائم اس میں فلیکسیبل ہوتا ہے. یونیورسٹی کا جو ہم نے ساتھ مل کر ابھی پروگرام کیا ہے، اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیلی انہوں نے 3 یا 4 گھنٹے کے لیے نہیں آنا، زیادہ سے زیادہ 2 دن کے لیے فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے ٹیوٹر کے ساتھ ان کا اس ایک پلیس کے اوپر جو بھی نیئرسٹ اویلیبل ہے. ٹیوٹر بھی بیکاز آپ کے وہیں اسی ایریا کے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ برج کیا ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو پاس جو سیل فون ہیں یا اسمارٹ فون ہیں یا شیئرنگ بیسس پر بھی ایون ہے، تو وہ آپس میں جو 2 3 یا 4 5 اسٹوڈنٹس بھی مل کر شیئرنگ بیسس پر اس LMS کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے وہ اپنا اس کو پورا کر سکتے ہیں جو ان کی کمی ہے. تو اس طرح سے اس کو کر رہے ہیں. دوسرا جو ٹیکنیکل ووکیشنل والا کمپوننٹ ہے، اس کو بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک پاکستان کے اندر چیلنج بہت بڑا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ گراس روٹ پر نہیں ہے. VTIs جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہیں. ایون تحصیل میں بھی اس وقت اویلیبل ہوتا ہے جو بہت ہی کوئی خاص کہیں کو کسی دور میں کوئی VTI بن گیا ہو. ایون پرائیویٹ سیکٹر کے بھی اس سے نیچے نہیں ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے ان کو جہاں کلائنٹل زیادہ اویلیبل ہوگی وہاں وہ انویسٹ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر بھی. تو زیادہ ڈیمانڈ جو ہے یا جو ضرورت ہے وہ آپ کی گراس روٹ کے اوپر ہے، رورل ایریاز میں ہے. تو ہم نے اس کو انوویٹیو میں کیا ہے کہ سمارٹ کیونکہ سکلز بھی وہ لی ہیں کہ جس میں بہت ہائی ٹیک لیب کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل کم سرمائے سے کام. جی گرافک ڈیزائننگ ہے، بیوٹیشین ہے، ہوٹل مینجمنٹ ہے، یا آپ کی الیکٹریشین، پلمبر، اس طرح کی جتنی سکلز ہیں اس کے لیے بہت ہائی ٹیک لیب کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ سمارٹ لیب کے ذریعے اور لوکل بیسٹ آف دی بیسٹ جو ٹیکنیشینز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو انگیج کر کے ان کو کیا ہے ہم نے. تو وہ ایک اچھا ماڈل رہا ہے. باقی وہ بھی اس میں بھی ویڈیوز جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ڈیولپ کی ہیں اور بھی ٹریڈز کے لیے کر رہے ہیں. تو جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ تھرو ویڈیوز وہ دے کر سکتے ہیں، پریکٹیکل وہ سمارٹ جو لیبز ہیں ان کے تھرو وہ کر سکتے ہیں. اور پھر مارکیٹ کے اندر ان کی انٹیگریشن کوئکلی ہے کیونکہ ان کا جو سکل ہے یا جو سیکھ رہے ہیں وہ مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے قریب ترین ہے. وہ تھیوریٹیکل زیادہ نہیں ہے، پریکٹیکل زیادہ ہے، اور جو مارکیٹ کی نیڈ ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہے. تو یہ ایک ان بچیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور بچیوں کی یہ جو سکلز ہیں یہ کلچرلی بھی ایکسیپٹیبل ہیں. کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہم نے اس کو ڈریس میکنگ کا نام دیا اور اس پر کنورٹ کیا ہے چونکہ یہ NAVTTC کا کورس بھی ڈریس میکنگ پر ہے. اب یہ ڈریس ڈیزائننگ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے. سٹیچنگ کے بعد یہ جتنا اس کو اچھے انداز سے ڈیزائن کر سکیں، مارکیٹ کر سکیں اور ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکیں. کچھ ایگزامپلز ایسی ہیں جو کوئکلی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ ایک پہلے کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ جو بچی اگر کمپلیٹ کر جائے ڈریس میکنگ تو اس کو ارننگ کیسے ہوگی. وہ جسٹ سیونگ ہی کر سکتی ہے کیونکہ وہ شاپ نہیں بنا سکتی گاؤں دیہات میں یا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. میل تو کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہی ہیں، گھروں میں بیٹھے کام کر رہی ہیں، آن لائن کر رہی ہیں، انسٹاگرام یا اس کے تھرو مارکیٹ کرتی ہیں، لوگ کنیکٹ کرتے ہیں. اور ان کو موبلٹی کا بھی ایشو نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میں نے اگر کوئی چیز بھیجنی ہے ان کو اور انہوں نے واپس جو پیری اربن ایریاز ہیں وہاں تو بائکیا وغیرہ یا اس کے تھرو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کنیکٹیوٹی کا ان کا بھی وہ پرابلم اب کافی حد تک ریزالوڈ ہے. اور ایون پیمنٹس کے بھی جو ہیں وہ جو آپ کے چینلز ہیں آن لائن ایزی پیسہ جائز کیش اس کے تھرو وہ کر رہی ہیں اور ان کا وہ میل کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے اس طرح کا یا کلائنٹ کے ساتھ. ٹیکنالوجی نے یہ بیریئر بھی ختم کیا کافی حد تک. جی ڈاکٹر طارق صاحب، گفتگو بلال صاحب کی ماشاءاللہ بڑی ہی ہوپ فل تھی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ سارا ملبہ بعض اوقات کچھ کیسز میں وہ سرکار پر یا جیسے کہنا چاہیے امدادی ایجنسیوں پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے. بنیادی ذمہ داری تو پیرنٹس کی ان بچوں کی بنتی ہے کہ ولنگنس ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک تڑپ ہے، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود بناتا ہے. آپ کو چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج رہا ہے، ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ لوگوں کی، پیرنٹس کی، اسٹوڈنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنے کی، ہنر حاصل کرنے کی اور معاشرے کا ایک باعزت شہری بننے کی. جی ذمہ داری تو ہم سب اس میں بہت کلیئر ہیں کہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے اور پیرنٹس کی حد تک اویئرنیس کافی حد تک ہوتی ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی والد یا والدہ یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اس کا بچہ تعلیم سے محروم رہے. لیکن جن حالات و واقعات کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے بچے اسکول تک اپروچ نہیں کر سکتے.
دوسرا یہ کہ کچھ ہمارے یہاں اویئرنیس کہیں کمی بھی ہے، اور چونکہ تعلیم جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس پہ کوئی ایسا ایکٹ آ جائے، لازمی تعلیم کا ایک قانون بھی ہونا چاہیے کہ جو اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجے، اس پر کوئی قانونی گرفت بھی ہونی چاہیے. یہ اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں کہ ان پہ لازم ہو جائے کہ وہ اپنے بچے کو لازم اسکول بھیجیں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پہ مطلب ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن اس میں سر ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہمارے چونکہ یہ فائنینشیل ایشو ہے، تو ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے بہت سی ایسی اسکیمیں یا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت بڑی تعداد یوتھ کی ہے، اور یہ بھی آبزرو کیا کہ جب یہ بچے کہیں باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو جو بچہ اگر ایون ورک شاپ میں بھی کام کر رہا ہے نا سر، اس کو اگر کسی قریبی اسکول یا وی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ویسے رجسٹرڈ کر دیا جائے، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ یہ درس نظامی کرتے ہیں تو وہ کوئی 2 پیپر دے کر میٹرک کے سرٹیفکیٹ ان کو بورڈ دے دیتا ہے ایکویولنٹ کا، کوئی 3 پیپر دے کر ایف ایف ایس سی کی ڈگری ان کو مل جاتی ہے. تو اس طرح ان بچوں کو وہ فرسٹ ہینڈ نالج تو وہاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اگر وی ٹی آئی کے ساتھ کورسز کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور کچھ وہاں جو قریبی گورنمنٹ کا سکول ہے ان ٹیچرز کو وہ بچے اڈاپٹ کروا دیے جائیں کہ آپ نے ان کی انگریزی، اردو اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان جو 4 سبجیکٹ ہے وہ آپ نے پڑھانے، اور وی ٹی آئی جو تحصیل لیول پہ بلے ہے وہ اگر تحصیل کے اندر ان بچوں کو دیکھ لے تو میرا خیال ہے اس طرف بھی ایک بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ آن دا جاب بھی رہیں اور وہ اسکل بھی وہاں سیکھتے رہیں. جو ان کا میکینک ہے اس کو بھی کوئی انسینٹیو دیا جا سکتا ہے کسی بھی طرف سے. جی بالکل. تو وہ بھی ایک جو ہے وہ فیز چل سکتا ہے، پوری چین چل سکتی ہے کہ اس طرح کی بچوں کو بھی، اور اس میں پھر بچوں کے والدین جو ہیں وہ مزید خوش بھی ہوں گے اور اویئر بھی ہوں گے، اور ہمارے ہاں ٹیکنیکل یوتھ جو ہے اس کے زیادہ ڈیولپ ہونے کے چانسز ہیں. اور جو نیو ٹیک ہے یا ٹیوٹا ہے یا وی ٹی آئی ہے، ان کا کردار تھوڑا انہانس کرنے کی بہرحال ضرورت ہے میرے خیال میں. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی ایک ادارے، شخصیت یا اکائی کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کو مل کے آگے چلنا ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا کہ سرٹیفائی کر دیا جائے، سرٹیفکیٹ دلوا دیا جائے، تو میرا خیال ہے جو کمیونٹی کے اندر رہنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوتھ ہیں، وہ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں. ایسے بچے بچیاں جو محروم طبقہ کہلاتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے میں آپ کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ یہ بتائیے گا کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے حوالے سے فرمائیے. دیکھیں کولیکٹیو رسپانسبلٹی تو آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ سوسائٹیز جہاں پر ایکٹیو ہیں، جہاں پر زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، تو وہ سکولوں کی ذمہ داریاں بھی خود ادا کر رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ بوجھ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، ورنہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے وہ اسکول چلا رہی ہوتی ہے. تو جس اویئرنیس یہ کچھ ہے بھی، اور اس کو کچھ مزید بڑھانے کی ضرورت ہے کسی بھی میکانزم کے ذریعے، کہ جو ہمارے والدین ہیں، جو وہاں پر سوسائٹی کے جو نوٹیبل لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں، جو علماء ہیں، یہ اوپینین لیڈرز ہیں، یہ سارے مل کر کم از کم اس کمیونٹی کے اندر جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ ان کے معاشی مسئلے ہیں کہ نہیں ہیں. سم ٹائم نہیں بھی ہوتے، اور بچہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہا ہوتا، تو اس کو وہاں پر کچھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری تو بینگ سوسائٹی ہم سب کی ہے، اور ہم سب جب تک آگے نہیں آئیں گے گورنمنٹ کا یہ جو بوجھ ہے وہ کم نہیں ہوگا. اور انٹرنیشنلی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، جس طرح ایس ٹی جیز کی سر نے بات کی ہے، تو وہ پوری نہیں ہو پائیں گی. تو جب تک ہم سب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر انداز سے حل ہونے کے امکان کم ہیں. تو اس لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور ہم سب کلیکٹیولی یہ کام کریں گے تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس میں جو اس کمیونٹی کا گورنمنٹ سکول ہے یا پرائیویٹ سکول ہے، وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس طرح کے کوئی میکانزم اگر گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی ڈائریکشن جاری ہو جائے تو اس میں بھی کافی بہتری آ سکتی ہے. صحیح. اچھا بلال صاحب، پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کس حد تک کامیابی ملی ہے، کتنا سفر باقی ہے، کیا کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز آپ کے ذہن میں؟ جی بہت شکریہ. جی کامیابی کی حد تک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ چیلنج بہت بڑا ہے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے.
جو بھی ادارے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ یا اسٹیٹ کی ہوتی ہے، تو باقی ادارے سپورٹیو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور ہر شخص کو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے، تبھی جا کر جہالت کے اندھیروں میں روشنی ہو سکتی ہے. تو لوگ جلا بھی رہے ہیں، اپنا رول پلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ایسی ہیں جی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ اکیلا ایک چیلنج خود سے نہیں ہے، انٹر لنک چیزیں ہیں. فار ایگزامپل پاپولیشن گروتھ ہے، 2.5 کے قریب ہے آپ کی پاپولیشن گروتھ. اینول لٹریسی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 1% کے حساب سے بڑھتا ہے، تو پاپولیشن گروتھ اکیلی اس سے زیادہ سپیڈ سے آگے جا رہی ہے. تو ڈسپائٹ آف آل ایفرٹس اگر وہ چیلنج ساتھ سے نہیں ڈیل ہوتا تو یا تو اس طرف سے بہت زیادہ ایفرٹس انہانس کرنے کی ضرورت ہے، یا ادھر سے بھی کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے اور بھی کافی چیزیں ہیں. دوسرا جو چیز ہے کہ اس کے جو سلوشنز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ روایتی سے زیادہ دور جدید کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق، لائک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جو آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ایون بیسک ایجوکیشن میں اور ہر شعبہ ہے زندگی میں ہم اس کے ساتھ چیزوں کو کر سکتے ہیں لائن. جیسا کہ میں نے یونیورسٹی کی مثال دی، ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے تھرو یا ہائبریڈ وے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ کم وسائل میں یا کم ٹائم میں زیادہ ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو انہانس کر سکتے ہیں. آخری بات اس کے اندر یہ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، کہ اس کے جتنے سلوشنز ہیں وہ ضروری ہے تاکہ لائک آپ نے اڈلٹس کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ان کی سرٹیفیکیشن کے حوالے سے. بہت سارے انفارملی آپ کے ہاں ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی. لیکن ابھی نیب ٹی ٹی سی نے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ کے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہم آر پی ایل جو ہے وہ لٹریسی کی اس کے اوپر کر رہے ہیں. میں مثال دوں گا جی کہ آپ اگر ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن دونوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سرٹیفیکیشن بیسک لیول کے لیے اگر وہ ایک اچھا الیکٹریشین ہے وہ یا مکینک ہے، وہ اپنی سکل میں بہت کمپیٹنٹ ہے، لیکن وہ اگر کسی زبان میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کی سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی. بیکاز کہیں دنیا میں اس نے کام کرنا ہے تو انسٹرکشنز فالو کرنی ہے، ریڈ کرنی ہے، کہیں انسٹرکشن آگے کمانڈ کرنا ہے تو کرنی ہے، سپروائز کرنا ہے چیزوں کو ضروری ہیں، بیسک نیومیریکل سکل ضروری ہیں. وہ کام جو ہے وہ یونیورسٹی فل کر سکتی ہے کہ ان کا جو گیپ ہے اس کو بیسک لٹریسی سکلز کو یونیورسٹی اپنے ٹیوٹرز کے ذریعے، اور یونیورسٹی اب اس پر کام بھی کافی کر رہی ہے کہ وہ گیپ فل ہو، اور باقی جو اسکل آلریڈی ان کے پاس ہے ان کو وہ پھر سرٹیفیکیشن جلدی ان کی ہو جائے گی نیب ٹی ٹی سی کے ذریعے، تاکہ وہ اچھی ارننگ کر سکیں، اگر اچھی اپرچونیٹیز ایکسپلائٹیشن سے نکلیں جو استاد شاگرد ماڈل کی ہے. تو آخری اگزامپل اس کے اندر یہ ہے کہ میں اسی آر پی ایل میں کہ لائک ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ لٹریسی کورس ہم 6 مہینے کا بناتے ہیں عموماً آرگنائزیشن، یا 4 مہینے کا، چاہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہو یا باقی ادارے ہوں. لیکن جو اڈلٹس ہیں وہ کچھ نہ کچھ آلریڈی آج کل کے دور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جانتے ہیں. میں ایگزامپل کہ جو بیسک ڈیجٹس ہیں 0 to 9 اعداد جو ہیں، وہ جو نمبر ڈائل کر سکتے ہیں، بے شک کسی بھی طرح کا فون ہے ان کے پاس، تو ان کو وہ 2 مہینے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 0 to 9 بیسک ڈیجٹس ان کو سکھائے جائیں. دے نو ویری ویل. اسی طرح ویٹ مشینز ہیں، کیلکولیٹرز ہیں، عام لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو سبزی فروش ہے وہ بھی کر رہا ہے، باقی لوگ بھی. تو ان کے ایگزسٹنگ نالج کے اوپر اس کو اسیس کر کے ریمیننگ کو بلڈ کیا جائے ایز پر ڈیفینیشن جو نیشنل ہے، تو وہ جلدی لٹریٹ ہو سکتے ہیں. تھوڑی ایفرٹ سے آپ سمارٹلی ان کو بہت جلدی کر کے سرٹیفائی کر کے ٹیکنیکل ووکیشنل کے ساتھ اس طرح سے آپ بہت بڑا ایک ڈینٹ ڈال سکتے ہیں اور جلدی کر سکتے ہیں اس کا. انشاءاللہ جی. ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام کے آخر میں ایسے والدین، اوپینین لیڈر، سوسائٹی کے ممبرز، یعنی جسے کہنا چاہیے تمام لوگوں کو، خاص کر بینیفیشریز ایسے بچوں کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کے توسط؟ جی، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اگر ادا کرنا شروع کر دیں تو چینج تو آ سکتے ہیں. جس طرح بھی احمد فراز کے شعر کی ایک مصرع پڑھا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے حصے کی ایک شمع جلانا شروع کر دے تو بہت بڑی چینج جو ہے وہ آ سکتی ہے. اس میں ہم سب سٹیک ہولڈرز شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ٹیچر ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ ہم ہی نے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے. پیرنٹس کو بھی ہم نے قائل کرنا ہے، کمیونٹی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ہم نے بلا کے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ
کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ ان کو مزید ایکٹیو کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کردار میں مزید بہتری کی ڈسٹرکٹ لیول پہ ضرورت ہے. میں خود سی او ایجوکیشن رہا ہوں اور میرے ساتھ لٹریسی ڈپارٹمنٹ تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہا جس لیول پہ اس کو کام کرنا چاہیے. جو جتنی پوٹینشیل ہے, ان کے پاس ایک پوری ورک فورس ہے, تو اس ورک فورس سے وہ لوگ اتنا کام نہیں لے رہے جتنا کام لیا جا سکتا ہے. وہ محض صرف اتنا کہ ایک محلے میں جتنے بچے ان کو جمع کر لیا جائے, لیکن وہ جس طرح ایکچولی اسکول آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جو مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں, ان کو وہ کیٹر ابھی تک نہیں کر رہے, تو وہ بھی زیادہ آگے ہیں. تو گورنمنٹ کے امبریلا تلے تھوڑا گورنمنٹ کا سپورٹ ہو اور ڈائریکشن ہو تو سارے سٹیک ہولڈرز کو جمع کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ یہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ, بڑا اچھا میسج آپ دونوں نے دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کاروان علم و دانش کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے آخر میں اپنے دونوں معزز مہمان جناب بلال عزیز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جائکا سے آپ تشریف لے کے آئے. ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ٹیچرز ٹریننگ کالج اسلام آباد سے آپ تشریف لے کے آئے. اور پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی یہ موٹو ہے کہ تعلیم سب کے لیے. نہ صرف یہ کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو تعلیم یا لٹریسی کی ضرورت ہے, بلکہ جو ایلڈرلی ہیں, بزرگ افراد ہیں, جو کہ موبائل کے نمبر جیسے کہ بلال صاحب نے کہا وہ بھی نشانی کے طور پہ انہوں نے یاد رکھا ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ جا کے فلاں کو آپ ڈائل کریں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنیادی لٹریسی, بنیادی تعلیم آپ کو حاصل کرنا پڑے گی. اس پیغام کے ساتھ ہی محمد جواد اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.